اچھا، پیج نمبر 5 گرامر کا، پیج نمبر 5 اسم کی استعمال کے لحاظ سے قسمیں، پیج نمبر 5 پہ ہے اسم کی استعمال کے لحاظ سے قسمیں. اچھا بچوں، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اسم کیا ہے. اسم نام کو کہتے ہیں، کسی بھی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں. یعنی اسم وہ کلمہ ہے جو کسی اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، کسی جگہ، چیز یا کیفیت کا نام ہو، جیسے محمود، لاہور، پنکھا، یا نام کی جگہ استعمال ہو، مثلا وہاں، وہ، وہاں وغیرہ. تو آپ نے سب سے پہلے سمجھنا ہے کہ اسم ہوتا کیا ہے. اسم نام کو کہتے ہیں. اسم کے استعمال کے لحاظ سے قسمیں: اسم معرفہ، اسم نکرہ. اسم معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص چیز، شخص یا جگہ کے خاص نام کو ظاہر کرے، جیسے کوئی ہمالیہ، بانگے درا. یہ بانگے درا جیسے ایک کتاب کا نام ہے، کوئی ہمالیہ ایک پہاڑ کا نام ہے. پہاڑ کوئی سا بھی ہو سکتا ہے، وہ عام میں آتا ہے، اور خاص جو ہے کوئی ہمالیہ. بانگے درا کتاب کوئی سی بھی ہو سکتی ہے، اور جو عام کتابیں کوئی سی بھی کتاب کہیں گے تو وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، جیسے قرآن مجید کہہ لیں یا بانگے درا کہہ لیں. کسی بھی کتاب کا جب نام لیتے ہیں تو ایک خاص کتاب ہو جاتی ہے، تو اس کو اسم معرفہ کہیں گے. لاہور جیسے شہر کوئی سا بھی شہر ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ کہیں گے لاہور یا اسلام آباد یا فیصل آباد تو وہ ایک خاص شہر کا نام ہو جائے گا. محمود، محمود کیا ہے کہ محمود نام، لڑکا کوئی سا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک خاص آدمی یا لڑکے کا نام لیں گے تو وہ ایک خاص اس میں معرفہ ہو جائے گا. اس میں معرفہ کو اس میں خاص بھی کہتے ہیں. اور آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ اس میں معرفہ اس میں خاص کو کہا جاتا ہے. اس میں معرفہ کی قسمیں آگے، پہلے اس میں معرفہ ہے، پھر اس میں معرفہ کی قسمیں: اس میں علم، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصول، اس میں استفہام، اس میں تنکیر. اس میں علم، اس میں علم کیا ہے؟ علم کے لفظی معنی علامت یا نشان ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ علامت یا نشان. علم کے لفظی معنی کیا ہے؟ علامت یا نشان. وہ اس میں علم وہ اس میں جو کسی شخص کے خاص نام کو ظاہر کے، جیسے شاعر مشرق غالب، مٹھو، ابن القاسم، شمس العلماء. یعنی نام کسی کا بھی لیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ اس میں علم. علم کا مطلب ہے علامت یا نشان. اس میں علم کی قسمیں: اس میں علم کی آگے قسمیں ہیں: خطاب، خطاب، لقب، تخلص، کنیت، عرف. یہ آپ کو میں نے 6 کلاس میں یہ ساری چیزیں پیچھے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں. کوئی اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی پرابلم ہوگی، کیونکہ آپ کو ہر جو ہے یہ ساری چیزیں 6 میں آپ ایک ایک چیز کو پڑھ کے آ چکے ہیں، لیکن دوبارہ سے 7 میں ریپیٹ کروائی جائیں گی تاکہ آپ کو زیادہ اچھی طرح آ جائیں. خطاب کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ خطاب کیا ہے. خطاب وہ اس میں معرفہ ہے جو کسی خوبی کی وجہ سے حکومت کی طرف سے دیا جائے. جیسے کوئی آپ قومی، علمی یا کوئی اور خدمت انجام دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے حکومت کی طرف سے جو آپ کو اعزازی نام دیا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ خطاب. جیسے رستم زمان، شمس العلماء، خان بہادر وغیرہ اس کی ایگزامپلس ہیں. اور اسی طرح لقب، لقب کیا ہوتا ہے؟ وہ اس میں معرفہ جو کسی خوبی کی وجہ سے قوم کی طرف سے دیا جائے. خطاب جو ہوتا ہے حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے. لقب جو ہوتا ہے آپ کی کسی خوبی کی وجہ سے قوم کی طرف سے دیا جاتا ہے. جیسے موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، قائد اعظم قائد ملت. یعنی موسیٰ کو کلیم اللہ بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے. عیسیٰ کو روح اللہ کہتے ہیں. قائد اعظم کو قائد ملت وغیرہ کہا جاتا ہے. یہ ان کے کیا ہیں؟ لقب ہیں. تخلص وہ مختصر نام جو شاعر اپنے جو اشعار میں اپنے اصل نام کی جگہ استعمال کر لیتے ہیں. یعنی ان کا اصل نام اور ہوتا ہے، وہ اپنی شاعری میں ایک اور نام کا اضافہ کر دیتے ہیں. تو
ان کو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تخلص. جیسے ابراہیم ذوق، ذوق کے اوپر آپ نے یا نشانی لگا ہوا ہے، نشان لگانا ہے تخلص کا، آپ کو میں نے سمجھایا ہوا ہے کلاس میں بھی. ابراہیم ذوق اسد اللہ خان غالب. اب ابراہیم ذوق میں ذوق جو ہے وہ تخلص ہے. اسد اللہ خان غالب، غالب کے اوپر ایک نشان لگا لیں تخلص کا. اور یہ غالب جو ہے وہ اس کا شاعر کا تخلص ہے، یعنی شاعر نے اپنے نام کے ساتھ ایک اور نام کا اضافہ کیا ہوا ہے. تو جو شاعر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے نام کے ساتھ ایک اور نام کا اضافہ کر دیتے ہیں، جس کو تخلص کہتے ہیں. کنیت وہ اسم ہے جو ماں باپ یا بیٹا بیٹی کے تعلق سے، وہ نام وہ مختصر نام جو شاعر. کنیت کیا ہوتی ہے؟ وہ اسم ہے جو ماں باپ یا بیٹا بیٹی کے تعلق سے یا کسی اور وجہ سے، ماں باپ کی وجہ سے ہوتا ہے یا بیٹا بیٹی یا کسی تعلق کی وجہ سے پکارا جائے. جیسے ابن خطاب، ابن مریم. ابن کا مطلب ہوتا ہے بیٹا. ابو القاسم یعنی قاسم کے ابو، ابو تراب. ان میں ابن خطاب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، ان کے والد خطاب کی وجہ سے. ابن مریم جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کنیت ہے، ان کی جو والدہ کا نام تھا وہ مریم تھا، تو وہ ان کے بیٹے تھے. ابن بیٹے کو کہتے ہیں، مریم یعنی مریم کے بیٹے کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت مریم علیہ السلام ان کی والدہ کی وجہ سے. ابو القاسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ قاسم تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ ابو القاسم بھی کہتے تھے، یعنی کہ قاسم کے ابو. ابو تراب حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے. عرف، عرف کیا ہے کہ عرف وہ نام ہوتا ہے وہ یہ جا تو والدین بچپن ہی سے بچے کا نام پیار سے ایک نام رکھ لیتے ہیں، یا اصل نام بگڑ کر کسی انسانی خوبی یا نقص کی وجہ سے اس کا کوئی ایک نام مشہور ہو جائے. جیسے کہ آپ کو گھر میں عائشہ ہے تو عائشی کے نام سے مشہور ہو جاتی ہیں، رشید ہے تو شیدہ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اس طرح کے نام جو ہوتے ہیں وہ مشہور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ عرف. وہ نام جو محبت یا عقارت کی وجہ سے مشہور ہو جائے اس کو عرف کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو نام جیسے آپ کے محلے میں کوئی کالا ہے تو اس کو کلو کے نام سے مشہور کر دیتے ہیں. جو کوئی اگر کوئی لنگڑا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مشہور کر دیتے ہیں. بیٹا اپنی جو کیمرہ آف کر دیں. یعنی کہ وہ نام جو بچپن میں یا پیار سے آپ کا نام مشہور ہو جاتا ہے، یا اصل نام بگڑ کر کسی انسانی خوبی یا نقص کی وجہ سے. جس طرح نقص یہ ہوتا ہے کوئی لنگڑا ہے تو وہ لنگڑے کے نام سے مشہور ہو جاتا ہے، کوئی کالا ہے تو کلو کہہ دیتے ہیں. اس طرح کے نام جو ہوتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ وہ محبت سے بھی ہوتے ہیں اور نفرت سے بھی ہوتے ہیں. جیسے عائشہ کو عائشی کہہ دیتے ہیں، عائشی پیار سے کہا جائے گا. یہ نام محبت، عقیدت، نفرت اور حقارت کی وجہ سے پڑتا ہے. جیسے پپو، مٹھو، چندا، مون، جاوید، یہ سارے جو ہیں آپ کو جیدہ، رشید سے شیدہ، اکرم سے اکی، بگایا بگو، لنگڑا، گنگا، چھوٹو، لمبو وغیرہ آپ اکثر آپ اپنے ارد گرد دیتے ہیں. زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں، ویسے اصل نام بگاڑنا نہیں چاہیے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ اصل نام جو ہوتا ہے اس کو بگاڑ بھی دیتے ہیں، اور پیار سے بھی کئی دفعہ آپ کو کئی آپ کے نک نیم ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو پکارا جاتا ہے. تو وہ آپ کے کیا ہیں؟ عرف ہیں. اور تخلص کنیت کی بھی آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا نام قاسم تھا تو وہ اپنے بیٹے کے نام سے اکثر لوگ ان کو کہتے تھے ابو القاسم. اور ابن مریم یعنی مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، یعنی اب اپنے بیٹے کی وجہ سے. اور
इसी तरह कुनियत और उर्फ में आपको समझ आ चुका होगा, और तखल्लस की भी समझ आ चुकी होगी कि तखल्लस वो होता है जो शायर अपने नाम के साथ एक और नाम का इजाफा कर देते हैं। खिताब वो होता है जो हुकूमत की तरफ से दिया जाता है। लक़ब वो होता है जो कौम की तरफ से किसी खूबी की वजह से दिया जाता है, और खिताब किसी खूबी की वजह से हुकूमत की तरफ से दिया जाता है। समझ आइए बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें ज़मीर। ज़मीर शख्सी वो इसमें ज़मीर कहते किसको हैं? इसमें ज़मीर आपने 6 क्लास में भी पढ़ा है कि इसमें ज़मीर क्या है? इसमें ज़मीर वो लफ्ज़ जो किसी इसम की जगह इस्तेमाल किया जाए उसे ज़मीर कहते हैं। जैसे अली स्कूल से आया, उसने खाना खाया, वो एक अच्छा लड़का है। इसमें क्या है? इसमें ज़मीर अली स्कूल से आया, उसने खाना खाया। इसमें उस और वो यानी नाम की जगह इस्तेमाल हुए हैं। जैसे आप नाम की जगह वो काम कर रहा है, वो स्कूल गई है, वो नाम नहीं लेते आयशा स्कूल गई है या कुछ भी, तो आप उसकी जगह नाम की जगह शामिल कर देते हैं, नाम की जगह इस्तेमाल करते हैं। वो उसे ये लफ्ज़ क्या होता है? इसमें ज़मीर। ज़मीर शख्सी वो इसम है जो किसी दूसरे इसम की जगह इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि तहरीर और तकरीर में एक नाम का बार बार लाना महूब समझा जाता है। महूब यानी बुरा समझा जाता है कि बार बार आप नाम लेते रहें। मसलन वो तुम वगैरह। जैसे नदीम आया, उसने सबक पढ़ा और वो चला गया। अब देखें, नदीम आया, पहले तो उसका नाम इस्तेमाल हुआ, उसके बाद इसमें ज़मीर इस्तेमाल हुआ, यानी नाम की जगह उसने सबक पढ़ा। अब यहाँ पे नदीम ने सबक पढ़ा नहीं कहा गया, उसने सबक पढ़ा और वो चला गया। अब हमें लिखना चाहिए कि नदीम चला गया, लेकिन नदीम की जगह क्या है? इसमें ज़मीर इस्तेमाल हुआ है, वो चला गया। अब इस सेंटेंस में क्या है? उस और वो क्या है? दोनों ज़मीरें हैं जो नदीम की जगह इस्तेमाल होंगे। ज़मीर जिसकी जगह इस्तेमाल होती है उसे मर्चा कहते हैं। आगे इसमें ज़मीर की किस्में हैं। ज़मीर फ़ाइली, ज़मीर मफ़ूली, ज़मीर इज़ाफ़ी। अच्छा, आपको इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ज़मीर की किस्में ज़मीर फ़ाइली, ज़मीर मफ़ूली और ज़मीर इज़ाफ़ी, आप बेशक इनको काट दें। वैसे समझने के लिए अगर पढ़ना चाहें तो बेशक पढ़ लें, लेकिन अगली क्लासेस में आपको ये पढ़ाया जाएगा। ज़मीर फ़ाइली वो ज़मीर होता है जो किसी फ़ेल का फ़ाइल रही हो, वो ये है। ये इनको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि आपको पता होना चाहिए कि इसमें ज़मीर क्या है। ठीक है? आपको इसमें ज़मीर फ़ाइली, मफ़ूली और ज़मीर इज़ाफ़ी को क्रॉस लगा दें। इनकी आगे जो ये गर्दानें भी बनी हुई हैं, इन पे भी क्रॉस लगा दें। आपको इनको याद अभी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? ज़मीर इज़ाफ़ी तक। आगे है नेक्स्ट इसमें मौसूल। वो इसम है जो किसी जुमले के साथ लगाए बगैर उसके मानी समझ में ना आए। वो ये हैं जो कोई, जिससे, जिन्नो, जिन्ने, जो कुछ, जो चीज। कवायद में इसे ज़मीर मौसूला या इसमें मौसूला भी कहते हैं। आपको मैं इस तरह समझाऊं कि इसमें मौसूल में जुमले के दो हिस्से होते हैं, जिनमें पहले हिस्से को सिला और दूसरे को जवाब सिला कहते हैं। अब जैसे कि जो दुनिया में जो तुम बोगे वही काटोगे, या जो बोगे वही काटोगे, या कुछ और भी हैं। आगे मैं आपको जब इसकी मशक करवाऊंगी तो उसमें काफी एग्जाम्पल हैं। जैसा देश वैसा बेस। अब इसमें देखें कि दो इसमें हिस्से बने हुए हैं। पहले हिस्से को सिला और दूसरे को जवाब सिला कहते हैं। अब इसमें मौसूल क्या है? जैसा। जितनी चादर देखो इतने में। आपको एक्सरसाइज निकाल के बताती हूँ, वैसे आपको नहीं पता चलना इससे। थोड़ा मैं इसमें इशारा को समझा देती हूँ पहले, इसमें इस्तफाम और इसमें तनकीर, और उसके बाद में आपको पहले मैं आपको इसमें मौसूल के बारे में ही बता देती हूँ, बाद में इसमें इशारा की तरफ जाती हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छी तरह समझ आ जाए कि इसमें मौसूल क्या है।
अच्छा, इसमें मौसूल है, आपके पेज नंबर है 10 पे जाएं आप, इस क्वेश्चन नंबर है 14, इसमें खाली जगह इसमें मौसूल लगाकर पूर कीजिए। आप इसमें आप देखें जैसा देश वैसा बेस फिलिंग करनी है इसमें मौसूल से। अब इसमें मौसूल क्या है? जैसा। आपको मैंने बताया है कि इसमें मौसूल का ये तरीका है कि इसमें हमेशा जुमले के दो हिस्से होते हैं, पहले हिस्से को सिला और दूसरे को जवाब सिला कहते हैं। जैसा कि जैसा देश, ये एक हिस्सा हो गया सिला, और जवाब सिला यानी उसके बदले में वैसा बेस, जैसा आप करते हैं वैसे ही उनको बदला मिलता है। तो इसमें मौसूल जैसा होगा। अब दूसरे में देखें, जितनी चादर हो इतने ही पांव फैलाओ, जितनी चादर, अब जितनी क्या है? इसमें मौसूल है। और इसमें मौसूल में भी देखें कि जितनी चादर हो, ये एक हिस्सा होगा, दूसरे में इतने ही पांव फैलाओ। लेकिन आपने सिर्फ इतना याद करना है कि जैसा, जितनी, जिस, जो, जिस, जैसे, जो, जैसे ही, ये क्या है? इसमें मौसूल है। ये सारे क्या है? इसमें मौसूल है। क्योंकि इसमें मौसूल वो इसम होता है जो किसी जुमले के साथ लगाए बगैर उसके मानी समझ में ना आए। और इसमें मौसूल क्या क्या होते हैं? जो, कोई, जिस, जिन्हें, जिन्हें, जो कुछ, जो चीज। ठीक है। और जैसे ही बारिश रुकी हम चल पड़े। अब इसमें क्या? इसमें मौसूल है। अभी आप लोगों ने सिर्फ इतना ही याद करना है कि जैसा, जितनी, जिस, यानी जुमले के सेंटेंस के हिसाब से आपने ये लफ्ज लगाने हैं। और आपने ये लिखना है, जो बोगे वो काटोगे। जो क्या है? इसमें मौसूल है। जिसकी लाठी उसकी बेंच, जिस क्या है? इसमें मौसूल है। जैसे बारिश रुकी हम चल पड़े, जैसे क्या है? इसमें मौसूल है। अब जो लेना है ले लो, जो क्या है? इसमें मौसूल है। जैसे ही जलसा शुरू हुआ बिजली चली गई, जैसे ही क्या है? इसमें मौसूल है। अब ऊपर कुछ इसके सेंटेंस भी बने हुए हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 में मंदर जज़ेल इसमाए मौसूल को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। जुमले आपने इस तरह से बनाने हैं जैसे अल्फाज दिया हुआ है, अल्फाज जो है मौसूल, इसमें मौसूल दिए हुए हैं, जितनी, जैसा, जिसका, जो, जैसे, जितना। अब है जितनी। जितनी से आपने कैसे जुमला बनाना है? जितनी चादर देखो उतने पांव फैलाओ। जैसा, जैसा से आपने जुमला किस तरह से बनाना है? जैसा देश वैसा भेस। जिसका, जिसका काम उसी को साजे। आप ये नहीं कि मैंने जो जुमले बनाए हुए हैं आपने इन्हीं को रटे लगाने, आपने इस तरह नहीं रटे नहीं लगाने, आपने सिर्फ इनको याद करना है और अच्छी तरह से याद करना है। ये ना हो कि आप लोग याद, यानी कि आपको इसमें मौसूल का पता होना चाहिए। जैसे जितनी मैं आपको फॉर एग्जांपल दे रही हूँ कि इसका जुमला बनाए इसमें मौसूल का, तो आप कोई सा भी बना सकते हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पे कुछ जुमले बनाए हुए हैं। जो बोगे वही काटोगे। इसकी जगह वो ये भी बना सकते हैं, जो नेक काम करेगा वो जन्नत में जाएगा। जैसे, जैसे ही बारिश रुकी हम चल पड़े। तो जितना का भी आप लोग इसी तरह जुमला खुद से बना लें, कोई इसमें यहाँ नहीं बना हुआ लेकिन आप खुद से बना लें कि आपने किस तरीके से बनाने, तरीका आपको तकरीबन आ चुका होगा कि सारे जो हैं आपने इसी तरीके से जुमले बनाने और खुद से बनाएं, रटे हुए जुमले मत बनाएं। अच्छा, इसका आगे जो आपको पेज नंबर, अभी मैंने आपको इसमें मौसूल तक पढ़ाया है, इसमें मौसूल। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसमें इशारा, इसमें इस्तिफाम, इसमें तनकीर और इसमें नकरा वगैरह समझाऊंगी। अभी आप इसमें मौसूल तक ही समझें कि ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो वो भी आप लोग डिस्कस कर लेंगे। और अभी आपको मैं पेज नंबर 8 पे आ जाए, पेज नंबर 8 बुक का पेज नंबर 8।
یہ میں نے آپ کو کلاس میں پیج نمبر 8 تقریباً کروایا ہوا ہے. مندرجہ ذیل میں سے اس میں معرفہ لگا کر جملے مکمل کریں. اس میں معرفہ کون سے ہوتے ہیں ابھی میں نے آپ کو سمجھائے تھے. قائد اعظم اگر جس کو نہیں بھی پتا, اس میں معرفہ وہ اسم ہوتا ہے جو کسی خاص شخص چیز یا جگہ کے نام کو ظاہر کرے. جس طرح قائد اعظم دیش کے بانی ہیں, تو آپ نے کیا لکھنا ہے, قائد اعظم پاکستان کے بانی. اگر کسی بچے نے فل نہیں کیا ہوا پہلے تو آپ نے, میں نے یہ کلاس میں آپ کو کروایا ہوا تھا, فل کیا ہوگا. لاہور پنجاب کا دارالحکومت ہے. سورج مشرق سے نکلتا ہے. دریائے راوی لاہور کے قریب بہتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. آپ ان کو یاد کیا کریں اور یاد اس طرح کے سمجھ کے پڑھیں. یہ نہیں کہ رٹے لگائیں کہ یہاں پہ یہ لفظ آنا ہے, یہاں پہ یہ آنا ہے. اس کو سمجھیں. جیسے اس میں معرفہ, آپ نے گرامر کو جو ہے وہ رٹے نہیں لگانا, سمجھنا ہے. کیونکہ بورڈ کے ایگزامز میں گرامر ہمیشہ ایم سی کیوز میں آتی ہے. وہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو رٹے ہوئے لفظ آپ کو یہ اس طرح ملتے ہیں. یہ ایگزامپلز یا یہ چیزیں آپ کی پریکٹس کے لیے دی جاتی ہیں, تو تھوڑا آپ کو آئیڈیا ہو کہ کس طرح کا کام کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. آپ نے یہ نہیں کہ ان کو کہیں کہ یہ چیزیں اب اس میں معرفہ ہیں اور ہو ہی نہیں سکتی. آپ نے صرف مین ڈیفینیشن کو بھی یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں, صرف سمجھیں اور یاد کریں گے تھوڑا بہت تو سمجھ بھی آپ کو آئے گی. اردو درج ذیل کوسچن نمبر 6 ہے. درج ذیل جملوں سے اس میں نقرہ ڈھونڈ کر خالی سطروں پر لکھیے. اردو ہماری قومی زبان ہے. زبان, اس میں نقرہ کو کیا ہوتا ہے, زبان. میرا قلم کہاں ہے, قلم. میں نے کتاب نہیں خریدی, کتاب. میرا جوتا کہاں رکھا ہے, جوتا. بیمار کی حالت خراب ہے, بیمار. اس میں نکرہ ہے. نکرہ عام شخص چیز یا جگہ کے نام کو کہتے ہیں. اس میں نکرہ کو اس میں معرفہ سے ملائیے. اس میں نکرہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا, اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ ایک طرف لکھیں. جیسے کتاب, کتاب ہے تو اس میں معرفہ میں کتاب کیا ہوگی, قرآن مجید. شاعر ہے تو شاعر کون سا ہوگا, شاعر اس میں ڈھونڈے علامہ اقبال. اب جنگ ہے تو جنگ کون سی ہوگی, اس میں جنگ خندق. اس میں میں نے اس کو میچ نہیں کیا ہوا, آپ لوگ میچ کر لیں. جنگ کیا ہے, جنگ خندق. ملک کون سا ہے, پاکستان. شہر کون سا ہے, لاہور. یہ شاعر کی یہ ایک لائن غلط لگی ہوئی ہے, آپ نے اس کو, شاعر کیا ہوگا, علامہ اقبال ہوگا. یہ ایک لائن بیچ میں غلط لگی ہوئی ہے. اور ایک نئی میچنگ کی ہوئی, جنگ کا کیا ہوتا ہے, جنگ خندق ہوگا. ٹھیک ہے, آگے ہے نیکسٹ کوسچن نمبر 8. مندرجہ ذیل جملوں میں سے خطاب, لقب, تخلص, کنیت اور عرف الگ الگ کیجیے. آپ کو 7th کلاس اتنا مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ابھی آپ کلاس میں ہوتے تو میں آپ کو, میرا خیال ہے کہ آپ خود ہی مجھے یہ فل کر کے دے دیتے, کیونکہ یہ چیزیں آپ نے 6 میں پڑھی ہوئی ہیں. اگر پھر بھی کوئی پرابلم ہوئی, کچھ نیو کمر بھی بچے ہیں, ان کو اگر کوئی پرابلم ہوئی تو وہ پوچھ سکتے ہیں. حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے. کلیم اللہ کیا ہے, حضرت موسیٰ. ان میں سے خطاب, لقب, تخلص, کنیت اور عرف الگ الگ کرنے ہیں. کلیم اللہ. ٹھیک ہے, نشان حیدر ہمارا قومی اعزاز ہے, نشان حیدر. میر درد صوفی شاعر تھے, درد. ابن مریم ہوا کرے کوئی, ابن مریم. زبیر عرف جھارا دنیا بھر میں مشہور تھا. اب اس کا عرف کیا ہے, جھارا. غالب کے 2 شعر سناؤ. غالب کیا ہے, عرف, سوری, تخلص. چچا چھکن نے تصویر بنائی. چھکن. علی کرکٹ کھیل رہا ہے. یہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے, نہ ہی خطاب ہے, لقب, تخلص, عرف, کچھ بھی نہیں ہے. اس کو ویسے ہی رہنے دیں, کیونکہ کچھ جملے ایسے بنائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے ان میں کوئی ہے بھی کہ نہیں. اس میں کوئی نہ خطاب ہے, بلکہ اس پہ کراس ہی لگا دیں. علی کرکٹ کھیل رہا ہے, اس کو کاٹ دیں. بہترین کارکردگی پر احمد کو حلال جرت ملا. حلال جرت. حکیم الامت کا مزار لاہور میں. حکیم الامت. آپ اس کو اچھا, اب یہ جو پیچھے مشق میں نے آپ کو کروائی ہے,
تو اس میں کیا ہے کہ مندرجہ ذیل میں خطاب، لقب، تخلص، کنیت اور عرف الگ الگ کریں. اب آپ نے نیچے آپ کو دیا ہوا ہے، پہلے تو آپ نے ان کو الگ کیا ہے. اب جو خطاب ہیں کون کون سے؟ نشان حیدر اور علال جرت ہے. لقب کون سا ہے؟ کلیم اللہ، رکیم الامت ہے. تخلص کون سا ہے؟ درد اور غالب ہیں. کنیت کون سے ہے؟ ابن مریم ہے. عرف کون سے ہیں؟ جارا اور چکن. آپ کو اگر یہ سکرین پہ آپ کو شو ہو رہے ہوں گے یقیناً. کالم الف میں دیے گئے لقب، خطاب، تخلص اور عرف کو کالم بے کے ساتھ ملا کر کالم جیم میں لکھیے. اچھا، اب یہ ہے خلیل اللہ. خلیل اللہ کون تھے؟ حضرت ابراہیم. رحمت العالمین، رحمت العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. نشان حیدر راشد منہاس تھے. قائد ملت قائد ملت کون تھے؟ لیاقت علی خان. حیدر کون تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. مادر ملت کون تھی؟ فاطمہ جناح. مانی کون تھا؟ عمران. اچھا، نیکسٹ ہے کوشچن نمبر 10. درج ذیل میں سے اس میں ضمیر کے گرد دائرہ لگائیں. آپ نے ابھی بکس پہ فل میرا خیال ہے نہ کریں، کیونکہ بکس پہ ابھی آپ نے فل نہیں کرنا، آپ نے صرف سمجھنا ہے. درج ذیل میں سے اس میں ضمیر کے گرد دائرہ لگائیں. اس میں ضمیر کون سے ہیں؟ اس میں ضمیر وہ ہوتے ہیں جو نام کی جگہ استعمال ہوتے ہیں. یعنی کون سے ہوتے ہیں اس میں ضمیر؟ وہ اسم جو نام کی جگہ استعمال ہے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ کیا ہوگا؟ اس میں ضمیر ہوگا. ذرا سی غلطی پر وہ راشد پر برس پڑا تو وہ ہوگا. نیکسٹ ہے ہم کل کراچی جائیں گے. ہم کیا ہے؟ نام کی جگہ استعمال ہوا ہے، تو ہمیں اس میں ضمیر. چوکیدار نے کسی کو اندر نہ آنے دیا. آپ نے میری تصویر دیکھی، میں عزت سے جینا چاہتا ہوں. میں آگے ہے نیکسٹ کوشچن نمبر 11. درج ذیل میں خالی جگہیں اس میں ضمیر لگا کر پر کیجیے. علی 6 بجے سو کر اٹھا، وہ نہایا اور ناشتہ کیا. اب دیکھیں علی کی جگہ وہ کا لفظ آیا. یہ نہیں کہا گیا کہ علی 6 بجے سو کر اٹھا، وہ نہایا اور ناشتہ کیا. اس نے بستہ لیا اور اسکول چلا گیا. وہ 8 بجے اسکول پہنچا، وہاں وہ پڑھتا رہا. وہ 2 بجے اسے چھٹی اور وہ گھر آ گیا. اب بار بار علی کا نام استعمال کرنے کی بجائے سنٹینس کے حساب سے جو مناسب اس میں ضمیر ہیں وہ لگائے گئے ہیں. جیسے علی 6 بجے سو کر اٹھا، علی نہایا نہیں لکھا، وہ نہایا. اور اب اس نے بستہ لیا، وہ بستہ نہیں آئے گا، اس نے بستہ لیا. آپ نے سنٹینس کے حساب سے اس میں ضمیر استعمال کرنے ہیں. نیکسٹ جو ہے باقی جو کام رہ چکا ہوگا میں نیکسٹ لیکچر میں آپ کو بتا دوں گی کہ کیسے آپ نے کرنا ہے. ابھی آپ جو ہیں ان کو اچھی طرح سے سمجھیں. اگر کوئی آپ نے کوشچن کرنا ہوا تو پلیز کیجیے گا. اور